بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے جمعے میں لیٹ ہو گیا تھا، یہ پچھلے جمعے کا چندہ ہے، پچھلے جمعے دیا اور یہ اس جمعے کا معمول رہا ہے کہ جمعے کے روز 10 پاؤنڈ نبی پاک علیہ السلام کے مشن کے لیے خرچ کرتا رہا، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر کوئی اور ساتھی بھی یہ تجربہ کرے تو میں اس کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ مائدہ کی غالباً آیت نمبر 55 ہے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ۔ عربی زبان میں عربی کے قاعدے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی زبان بولی جائے تو اس وقت زبان کے قاعدے نکالے نہیں جاتے، بیچ میں رکھے جاتے ہیں۔ نکاح طلاق کے بارے میں بھی لوگوں کی بول چال کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، وہ زبان استعمال ہوتی ہے نا، قبول کرنے کے وقت بھی اور چھوڑنے کے وقت بھی۔ ایک مرتبہ آپ کے گاؤں میں ایک جھگڑا ہوا تھا، اسی سال میں پڑھ کے آیا تھا۔ کسی بندے نے طلاق دے دیا عورت کو 3 طلاقیں، تو کسی مولوی نے سے بتلایا کہ 23 سے طلاق ہو اس کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں، اس کے معنی جدائی کے نہیں ہوتے۔ میں جب وہاں گیا تو کہنے کا میرے علماء نے میرے حق میں فتویٰ دیا ہے، میں نے 2 سے طلاق نہیں دی تھی، 23 سے دی تھی۔ میں نے کہا مجھے بتا، لکھ ایک مرتبہ طلاق، لکھا بھی نہ جا سکے۔ اور پھر میں نے کہا تلفظ کرو، تا کا مخرج کہاں ہے اور تے کا مخرج کہاں ہے، تا اور تا کے مخرج میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا اصل زمیندار لوگ کیا اصل کی کہ پتہ اتنی بری کی نا۔ میں کہا تو یہ کہتا قبول کرنے والا کافر موٹے وال کی تھی سی یا بری کا کشا والے کافر کی تھی سی؟ قبول کرنے میں سوال ہے، موٹے کاف سے 2 نقطوں والے کاف سے قبول کی تھی یا کشش والے کاف سے قبول کی تھی؟ اصل زمیندار لوگ ایسا کیا تھا؟ میں کہا قبول کرنے میں تو زمیندار سے دلا طلاق دے دیا، کاری بڑی گئی تو کیسا خبیث ہے تو۔ یہ آپ کو یہ بیان کرانا ہے کہ عربی زبان میں اللہ کے احکام نازل ہوئے ہیں، اس لیے عربی کے قاعدے اس زبان میں ضرور استعمال ہوں گے اور قاعدوں کی بنا پر معنی اور تفسیر کی جائے گی۔ انما ایک اصول ہے جس کو نحویوں کی زبان میں حصر کہتے ہیں اور بلاغیوں کی زبان میں اس کو قصر کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے ایک صفت یا حال یا فعل یا شان کو سب سے نفی کر کے ایک کے اندر بند کر دیں، جس کو بند کریں وہ منحصر بھی ہے، وہ موقوف بھی ہے، اور جس کے اندر بند کریں وہ معصور علیہ ہے۔ اس جگہ انما سے جو کسر آتی ہے اس میں اصول یہ جو جزو ثانی مکسور علیہ ہوتا ہے، جس کے اندر بند کیا جاتا ہے وہ کون سا جزو ہوتا ہے؟ جزو ثانی ہوتا ہے۔ اس کلام کے جزو 2 ہیں، انما ولیکم، ولیو ایک جز ہے اور اللہ ولیکم اللہ، اللہ دوسرا جزو ہے۔ اس کا مطلب تمہارا کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اس بار بات ختم ہو جاتی تو پھر وہ ابھی ٹھیک تھے، بات ختم نہیں ہوئی۔ وَرَسُولُهُ، تمہارا کام بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اس کے رسول کا کام ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے رب نے کام بنانے والوں میں ایک اپنا نام لیا ہے, ایک اپنے محبوب کا نام لیا ہے. والذین یقیمون الصلاۃ, اور وہ کام بنانے والے جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں, وہم راکعون, در حال کہ وہ رکوع کر رہے ہوں. یعنی کام بنانے والے تین شخصیتیں ہیں, ایک ذات باری تعالیٰ ہے, ایک رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہے. والذین آمنوا, الذین آمنوا پہلے کہا, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اور تیسرے وہ جو صحیح العقیدہ ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں. سخی ہے اتنے کہ ہیں نماز کے وقت میں کھڑے ہوں, نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کام بنانے والا بتایا. کہا یہ جو آگے پیچھے ہاتھ مارتے پھرتے ہو نا, کہ کبھی امریکہ ہمارا کام بنائے, کبھی برٹش ہمارا کام بنائے, رب نے کہا میں بتاتا ہوں کام بنانا صرف میرا کام ہے, میرے رسول کا کام ہے, ان صحیح العقیدہ کا کام ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کر دیتے. سخی ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ چندے کے گلے بوندا پھر رہا ہو, 60 رکعت نیت کر کے کھڑا ہو جائے, جب تک وہ خطرہ ٹل نہ جائے, رکوع کی طرف نہ جائے. ان کا کام بنانے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. سخاوت جو ہے یہ بھی اعمال صالحہ کا جزو تکمیلی ہے. اب اس پر گفتگو سنیں. جس نے کہا ان نما کے ساتھ کثر جو آتی ہے, جزو اول مکسور ہوتا ہے, جزو ثانی مکسور علیہ ہوتا ہے. اس میں جزو اول کون سا ہے؟ ولیکم. اور مکسور جزو ثانی کون سا ہے؟ اللہ. تمہارا کام بنانے والا صرف اللہ ہے. یعنی کام بنانے کی نفی کی حساب سے, اور ایک کے اندر بند کی اللہ. اپنے لیے اس میں ذات استعمال کیا, کیونکہ جتنے اسماء صفات ہوتی ہیں وہ ذات کے تابع ہوتی ہیں. یعنی خدا ہر رنگ میں, ہر ڈھنگ میں, ہر شان میں, ہر حال میں, ہر طریقے سے وہ کارسازی کرتا ہے. کبھی دشمن کو مہربانی کے ذریعے سے کرتا ہے, کبھی دشمن کی تذلیل کے ذریعے سے کرتا ہے, کبھی تمہیں عزت عطا کر کے اللہ کام بناتا ہے. یعنی باقی جتنے بھی رنگ ہیں نا اللہ کے تحت ہے. اللہ اس میں ذات ہے. اسماء صفات جتنی ہوتی ہیں وہ ذات کے تابع ہوتی ہیں. یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد کہا وہ رسول کا اصلی نام تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہیں لیا کہ تمہارا کام بنانا صرف اللہ اور محمد نہیں کہا. محمد اس میں ذات ہے, باقی اسماء صفات اس کے نیچے آ جاتے. لیکن قاعدہ ہے علم معانی کا, جس وقت حکم کسی وصف پر مرتب ہو تو علت جو اشتقاق ہے, مصدر اشتقاق ہے, وہ علت حکم ہوتا ہے. یا رسول اوپر حکم لگا ہے, یعنی تمہارا کام بنانا جو ہے اس کے رسول کا کام ہے. رسول یہ اس صیغہ اس میں صفت کا مفعول کے معنی ہے. رسول بمعنی مرسول, فعولن کے وزن پر بھی اس میں دو شب آتا ہے, لیکن وہ آتا اکثر مفعول کے معنی میں ہے. فرق کس سے کرتے ہیں کہ مفعول کے معنی میں آئی یا فاعل کے معنی میں؟ کہا پھر اس کی مؤنث کوئی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اس میں مفعول ہے. اب اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ رسالت. اس کا مطلب کام بنانے کا تعلق جو ہے رسالت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وہ جب تک رسول ہے, جہاں تک رسول ہے, جس جگہ کا رسول ہے, جس کا رسول ہے, اس سب کے کام بنانے والا اللہ کے بعد وہی ہے. سبحان اللہ. اس کا کیا مطلب نکلا؟ یعنی اب یہ کہنا کہ سرکار زندگی میں کام بناتے تھے, اب دنیا سے چلے گئے, اب نہیں بناتے, نہیں. رب نے کہا اس کا مادہ رسالت ہے, رسالت کے ساتھ کام بنانے کا تعلق ہے. جب تک وہ رسول ہے, جب دنیا میں تھا تو بھی رسول تھا, قبر میں چلا گیا تو بھی رسول ہے, برزخ میں تو بھی رسول ہے, قیامت کے میدان میں ہوگا تو بھی رسول ہوگا, اللہ کے حضور حاضری دے گا تو بھی رسول ہوگا, اور جنت میں جائے گا تو بھی رسول ہوگا. جنت میں کلاسیں تبدیل ہوں گی سرکار کی شفاعت سے,
وہاں بھی کام بنانے کا کام سرکار کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور عذاب دوزخ میں تخفیف بھی ہوگی سرکار کی سفارش سے۔ سبحان اللہ وہ جنت میں بھی رسول ہے، دوزخ میں بھی رسول ہے، عرش الہی پر بھی رسول ہے، فرش زمین پر بھی رسول ہے، اور طبقات ارض میں بھی رسول ہے۔ جس ملک میں چلے جاؤ رسول تو ہر ایک کا ہے، اس لیے وہ ہر ایک کی مشکل حل کرنے والا ہے۔ اب ہم اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ بے خبر جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں منڈی بہاؤالدین تقریر کے لیے جا رہا ہوں، منڈی بہاؤالدین کے لیے جو گاڑی جاتی تھی بڑی سست سے ہوتی تھی، وہ بندے چھالی باری لئی کیسے سے چھولے پٹی تو پھر بڑی چڑی سے آپ یار اے ساڑی گورنمنٹ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اوقا دی گورنمنٹ ہوئی جڑی منٹ بھی غور نہ کرے۔ وہ کیا رسول ہوا جو کائنات سے باخبر نہ ہو؟ اللہ تو اس کی رسالت کا رنگ کیسا ہے؟ رسالت کا رنگ ایسا ہے، یا ایھا النبیو انا ارسلناکم شاہدا سبحان انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں سنانے والے۔ سبحان اللہ نبی کا معنی غیب کی خبریں سنانے والے۔ فصول اکبری کے اول میں ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے رسالہ لامیہ۔ اس کے اندر یہ بحث ہے کہ ال جو ہوتا ہے اس میں موجود پر ہو، اس کو کہتے ہیں آدھے حضور حاضری، آدھے حضوری، یہ آدھے حضوری ہے۔ یا ایھا النبیو مطلب سرکار مخاطب ہے، رب کے اور رسول کے درمیان کوئی چیز عائل نہیں ہے، نہ جبریل کو اس کا اطلاع ہے، نہ اور فرشتوں کو اطلاع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، جبریل تو ذرا بیٹھ ہمیں بات آپس میں کرنے دے۔ ہیں؟ سبحان اللہ یہ ایک بحث آتی ہے کہ جبریل امین کوئی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ رب سے سنتے رہے ہیں، سرکار کی باری آئی تو ٹھرک تو تھا نہ باتیں سنوں کہ کیا ہوتا ہے۔ سرکار کو پروردگار نے بلایا کہ سدرۃ المنتہا پہ آ جا۔ جبریل کو کچھ آگے کا پتہ ہوتا تو پھر جبریل کہتے میں جاتا ہوں، یا بتاتے اس طرح بوڑ ہے، اس طرح اتارے اس طرح چڑھاؤ ہیں، بتاتے، مگر ان کو کچھ پتہ نہیں۔ نظام الدین ایک سائیں صاحب بڑے سیدھے سادے سے چکلالے رہتے تھے، قادری سلسلے کے تھے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اس موقع پر کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار پروردگار کو بے پردہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو سائیں نظام الدین کہتے ہیں پردہ یار تو یار نظام کیے، پردہ یار تو یار نظام کیے، اندر باہر تیرا اندر باہر آ جا۔ سبحان اللہ باتیں ہوئیں لیکن ان کو آشنا نہ کیا گیا۔ تو یہ ان نبیوں میں یہ اس کا مفہوم موجود ہے، یہ آدھے حضوری ہے، یعنی آمنے سامنے۔ یہ یا الکافرون کہتے ہیں، کہہ رہے یہ بطور حقائق کے ہے، اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا ایھا النبیوں میں بھی بطور حقائق کا ہے، اس کی رد کرتا ہوں۔ عالمگیری کے صفحہ نمبر 73 میں پہلے جلد میں یہ بات موجود ہے، لا یقصد اما وقع فی المعراج، وہ واقعہ مراد نہ لے جو معراج میں ہوا تھا، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلا فصل ارادہ یہ کرے کہ میں رب سے خود بات کروں، بل یقصد انشان ارادہ کرے کہ میں خود اس وقت اب رب سے بات کروں، یا قائد نہ مراد لے۔ یہی بات شامی نے لکھی ہے، لا بد من ان یقصد بالفاظ التشہد معانی التي وضعت لها، یہ شامی کی عبارت ہے۔ کہتے اس بات سے کوئی چارہ نہیں کہ جن لفظوں کے لیے یہ جن معنوں کے لیے یہ لفظ بنائے گئے ہیں وہ معنی مراد لے، یعنی کہتا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یعنی یہ مراد نہ لے کہ وہ کہانی بیان کر رہا ہوں، کہتے میں خود اس وقت سرکار کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام غزالی اس جگہ لکھتے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم جلد اول صفحہ 61 میں، کہتے جو تو کہے نا السلام علیکم
اکثر فی قلب کا نبیہ و شخص الکریم، تو اس سرکار کا فوٹو دل میں حاضر کر کے سرکار سے کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی پاک جی میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، وَلْيُصَدِّقْ عَمَلُكَ بِأَنَّهُ يَبْلُغُهُ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَيْكَ مَا هُوَ أَوْفَىٰ مِنْهُ، اور یہ عقیدہ رکھے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سرکار کو پہنچ رہا ہے اور سرکار اس کا جواب دے رہے ہیں، اور مجھ سے زیادہ وہ تو کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے آگے بھی کہتے ہیں ومغفرتہ وعاطفتہ، یہ وہ زیادہ اچھا جواب دے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس سے مسئلہ حاضر و ناظر کھل کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بارے میں بھی ایک بات قواعد کے روح سے جامنے کی بات ہے۔ یہ ایک بیماری مجھ میں رہی ہے کہ ساری زندگی آسان تقریر کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن فنی علوم استعمال کیے جائیں تقریر آسان نہیں رہ جاتی، لیکن سمجھ آ جائے تو مزہ بھی آ جاتا ہے، آدمی کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ بات سمجھ کے کی ہے۔ اس جگہ یا ایھا النبی یہ آدھ حضوری ہے، مخاطب کر کے کہا ہم نے آپ کو بھیجا در آن حال کے آپ گواہ تھے، حاضر الشاہدوں من الشہود، یہ مرداد راغب اصفہانی کی عبارت ہے، الشاہدوں من الشہود والشہادت ومعنیٰ الحضور اما بالبصر او بالبصیرت، یہ مرداد راغب اصفہانی کی مفردات کے بارے میں امام غزالی اس کتاب کو بغل میں رکھتے تھے، کہتے اس آسمان کے نیچے قرآن کی اس سے اعلیٰ ڈکشنری کوئی نہیں ہے، سب سے اچھی ڈکشنری ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر، خواہ بصیرت کے ذریعے سے حاضر ہو یا بصارت کے ذریعے سے حاضر ہو، خواہ ان آنکھوں سے دیکھ کے موجود رہے یا دل کی آنکھوں سے حاضر بھی رہے ناظر بھی رہے، یہ حال ہے۔ لیکن حال کے بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ حال میں احسان نہیں ہوتا، یعنی اس وقت وارد نہیں ہوتا بلکہ حال پہلے سے ہوتا ہے۔ جیسے رأیت زیدن راکبن، میں نے زید کو دیکھا دلال کے وہ سوار تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت سوال ہوا، اس وقت سوال یرکب آئے گا، میں دیکھتا ہوں انی اری زید یرکب، میں دیکھتا ہوں کہ زید سوار ہو رہا ہے، موجودہ وقوع پر حال کا لفظ استعمال تھا، حال اس وقت استعمال تھا جو پہلے سے موجود ہو۔ اے میرے مصطفیٰ جو تمہیں بھیجا ہے نا تو اس وقت تم حاضر و ناظر تھے، بھیجنے کا وقت بہت بعد کا ہے، سارے نبیوں کے بعد میں آیا ہے، لیکن تیرا اپوائنٹمنٹ سب سے پہلے ہوئی ہے، سارے نبیوں نے تجھ سے ٹریننگ کی ہے، اس لیے یہ سوال اب حادث نہیں ہوا، یہ پہلے سے موجود ہے۔ لیکن حال کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ جاگڑیوں کے ستے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے اس طرح جاگڑیوں کے جمراتی نے ختم پڑھنے دی آئی ہوئی ہو، آپ کے چہرے پر حاضری کے آثار ہونے چاہیے، پتہ چلے جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ حال جس کو کہتے ہیں جس وقت کسی مفعول پر فعل واقع ہو اس وقت کا حال کہلاتا ہے، یا جس وقت کوئی فعل واقع کرے اس وقت وہ حال اس کے اندر موجود ہو اس کو حال کہتے ہیں، جس کے اندر وہ حال پایا جائے وہ ذوالحال کہلاتا ہے، اور ایک اس کا عامل حال ہوتا ہے جو اس کو حال کو نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے۔ اس جگہ بھیجنے والا اللہ ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کا مخاطب ذوالحال ہے، ذوالحال یہ حال والا جس کو بھیجا اس کا حال کیا تھا کہ تم حاضر و ناظر تھے، یعنی بھیجنے کے وقت تم حاضر نہیں ہوئے، پہلے سے حاضر چلے آ رہے تھے۔ اب عامل حال کیا ہے؟ ارسلنا، شرح ابن عقیل کے اندر کون وہ منتقلا مشتقہ یغلب ولیسا مستحقہ، کہ حال کبھی جدا بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے زید کو سواری کی حالت میں دیکھا، ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی سوار رہے، کیونکہ اس کا عامل حال جو ہے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، اگر حال کا عامل مستقل ہے تو پھر حال بھی مستقل ہے، اگر عامل حال غیر مستقل ہے حال بھی غیر مستقل ہے۔ یہاں عامل حال کیا ہے؟ بھیجنا، ہمارا بھیجنا، اللہ تعالیٰ کا بھیجنا جو ہے
وہ زوال پذیر نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے، اس لیے تیری رسالت بھی پرماننٹ ہے، تیری رسالت اسے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ۔ کتابیں پڑھانے کو بڑا دل چاہتا ہے، دوسرے کتاب پڑھاتے مزہ نہیں آتا، لیکن جسمانی قوت مقابلہ نہیں کرتی، تھوڑی دیر بولتا ہوں تھک جاتا ہوں، 5-10 منٹ سے زیادہ بولنے میں دقت محسوس کرتا ہوں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عامل عالیہ کیا ہے؟ ارسلنا، رسول بنا کے بھیجنا۔ یہ آل جو عامل آل ہے یہ مستقل ہے، یہ غیر زوال پذیر ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اس لیے تیری رسالت بھی قائم رہے گی، کبھی جدا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور والذین آمنوا، اور وہ کام بنانے والے جو صحیح العقیدہ ہے، معلوم ہے بد عقیدہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے، کچھ نہیں بنتا۔ مینا میں ایک دن جا رہے ہیں، ایک تبلیغیہ اس نے آگے چنے تازے تازے کھائے ہوئے تھے، جا رہا تھا تو اس نے وضو بڑے دھماکے سے توڑا، تو پیچھے کوئی پٹھوارا نا زمیندار تھا، اس نے کہا گلیوں تک ہی وار کریے۔ میں بڑی بلادری والا بندہ ہوں، بے شک دنیا میں چلے پھریں عقیدہ باطل ہے، اس لیے کوئی کسی کی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ آج کل ایسا ہے، دیکھا رشید احمد گنگوئی کو قطب عالم لکھا ہوا ہے، کتابی طور پر کلمی طور پر بڑے ولی بنائے گئے۔ دیکھنا یہ ہے جن کو پہلے ولی تسلیم کیا گیا ہے ان کا کیا عقیدہ تھا، اس عقیدے کی بنیاد پر آج کا جو ولی کہلاتا اس کو پرکھیں گے۔ نظرت الہ بلاد اللہ جمعا، نظرت الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ فرماتے ہیں اللہ کے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں اس طرح نظر آتے جیسا کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، پوری کائنات اس طرح نظر آتی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ غوث پاک کا۔ میں جدھر دیکھتا ہوں پوری کائنات میرے سامنے ہے، اور سامنے اس طرح نہیں کہ بڑا ڈھانچہ ہے جتنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے، اس طرح مجھے نظر آئے۔ یہ عقیدہ پہلے ولیوں کا جن کو سب نے مل کے ولی مانا ہے، قادریوں نے، چشتیوں نے، نقشبندیوں نے، سہروردیوں نے۔ اس مسئلے کو صاف کریں گے انشاءاللہ پرسوں 11ویں کی محفل عصر کے وقت شروع ہوگی، عشاء کے وقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگلے دن میرا سفر ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس میں شمولیت کرنی ہے وہ مہربانی کر کے عصر سے پہلے پہلے آ جائیں۔ اب اس کے بعد کی بات یہ جو ہے نا، الذین آمنوا، آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کام بناتے ہیں جو نمازیں قائم خود قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ۔ یہ کس کی شان میں آئی ہے آیت؟ یہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں آئی ہے۔ اب اگر باتیں گھڑتے پھرو تو اس کا کوئی چارہ ہے؟ جو بڑے بڑے اکابر نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت حیدر کرار کی شان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ البتہ جو شیعہ نے اسے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں ہے، حضرت عمر خلیفہ نہیں ہے، عثمان خلیفہ نہیں، یہ استدلال باطل ہے، اس لیے کہ یہ صفت ان میں پائی گئی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ تھے اور زکوٰۃ دینے والے تھے، سخی تھے بے انتہا۔ ان کی سخاوت نے تو کائنات میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ استدلال باطل ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کو خلیفہ ظاہر کرنے کے لیے علی کا انکار کرے، بے ایمان ہے جدھر بھی انکار کر کے جائے۔ ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات پاک کو خلیفہ اول برحق مانتے ہیں اور اپنے دوستوں کو تعلیم دیتے ہیں اس کی پابندی کریں۔ فاروق اعظم خلیفہ برحق ہے، اس کی پابندی کرو۔
حضرت عثمان غنی خلیفہ برحق ہے، لیکن آیت جب نازل ہوئی ہے حضرت حیدر کرار کی شان میں تو ماننا پڑے گا کہ یہ آیت انہی کی شان میں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کا ایمان سلامت ہے نا، ایمان کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے، جو ایمان والا ہے وہ زندگی میں بھی ایمان والا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ایمان والا ہے۔ معلوم ہے جو زندگی میں کام بنا سکتے تھے مرنے کے بعد بھی کام بنا سکتے ہیں۔ سمجھا کہ بات تو اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون، نماز قائم کرتے ہیں۔ یار مر جاتے ہیں تو نماز قائم پھر کس طرح رہتی ہے؟ ہاں بتاتا ہوں۔ یہ بات عمدۃ الاحکام فی مصالح الانام کتاب ہے، دو جلدوں کی، ایک مصری عالم دین جو ولیوں کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے سید بڑے چوٹی کے برادر معتزاد نابینا تھے، ان سے بحث کی تھی۔ کرامت پرکھنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا پرکھنے کے لیے آئے ہو نا، وہ نابینا تھے، کتابیں ساری زبانیں یاد تھیں۔ انہوں نے کہا ایسے کرو، میڈیٹرینین سی جو ہے یہ پتہ نہ پانی کھاری ہے، جس جگہ سے مرضی ہے پی کے دیکھو، اگر وہ میٹھا ہو تو یہ میری کرامت ہے۔ عمدۃ الاحکام میں لکھا ہے جب نبی کریم علیہ السلام جا کے گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھتے تھے۔ قبر میں کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے وہ جو حضور نے فرمایا کہ صالحین اور آل اللہ کو اتنی قبر کھلی کر دی جاتی ہے جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے، اس کی تصدیق ہو گئی۔ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز آخری جو تھی وہ پڑھنی تھی پڑھ لی۔ یہ کیسی نماز ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ انہوں نے کہا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ اس کا ثواب کچھ ملے گا؟ کہا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کہا جب ثواب بھی نہیں ملے گا تو پڑھتے کیوں ہیں؟ کہا یار چسکا بھی کوئی چیز ہے نا، رب کے حضور میں حاضری کے وقت جو لذت آئی ہے وہ تو ملتی ہے نا، ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کہا وہ نماز قائم کرتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ڈھنگ بھی۔ ایک مرتبہ میں مدینہ شریف ہوں تو یا جسے مہمان کو دیکھا تو جفا مار لیتا ہوں، ہمارے یہاں ٹھہرو، کھانا کھا کے جاؤ۔ اس وقت مجھے یہ تو پتہ نہیں میری آمدنی یہاں کوئی نہیں ہے، تو لوگ میرے پاس آتے، وہاں میرے پاس ٹھہرتے، تو چند بندے گئے ہوئے تھے، ان سب کو میں نے پاس ٹھہرا لیا، لیکن پہلے دھیلا نہیں میرے۔ تو میں سرکار کے پاؤں والی طرف، پاؤں مبارک کی طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک آدمی نے 1,00,000 ریال میرے ہاتھ میں رکھا، میں نے ہاتھ جھٹک کے وہ گرا دیا۔ میں نے کہا شاید یہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ نماز پڑھی، فارغ ہوئے، پھر اس نے بدی ہے۔ میں نے کہا بتائیں آپ کون ہیں؟ ان کا میرا نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سرکار کی طرف سے ہے۔ یار سرکار قبر میں انہوں نے پیسے کیوں دیے ہیں؟ کہا جن کو زندگی میں پیسے دینے کی عادت تھی، طاقت تھی، وہ قبروں میں جا کر کے بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس نتیجے پر آ پہنچے کہ ہم دیکھیں گے کہ سابقہ اولیاء اللہ جن کو ولی مانا لوگوں نے، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس بات کو، جی فلاں سنی جو سرکار سے پیار کرتا ہے تو عمل اچھے نہیں کرتا، اس لیے اس کی محبت تسلیم نہیں ہوتی۔ سراسر غلط ہے، محبت کبھی بے نتیجہ نہیں ہوگی۔ سرکار سے پیار کرو، اگر کوئی عمل میں کمزوری ہے توبہ کرو، سرکار کی اتباع کرو۔ المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کی پیروی کرنے کا عادی ہے، پیروی کرو۔ بخاری شریف کا متن، ایک صحابی جن کا بخاری نے نام نہیں لیا، علامہ بدر الدین عینی نے ان کا نام لیا، حضرت حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعۃ ہو، یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اور ما اعددت لہا، قیامت کے لیے کیا جوڑا ہوا ہے، کیا تمہارے پاس راس المال، کیا تمہارے پاس سرمایہ کیا ہے، کیا قیامت کے لیے تیاری کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقے نہیں کیے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اس جگہ جواب ملے گا کہ سنی کو کہتے اس کی محبت سچی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں خود کوئی میں نے اچھے کام زیادہ نہیں کیے، صرف اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ آپ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے پیار ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہم خواجہ غریب نواز کا نام محبت سے لیتے ہیں، غوث پاک کا نام محبت سے لیتے ہیں، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا نام محبت سے لیتے ہیں، سید ابوالحسن شاذلی کا نام محبت اور پیار سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سب کے سلسلوں کے مرید نہیں ہیں، لیکن سب کے چاہنے والے ہیں۔ جس وقت یہ اہل محبت کے انجمن اکٹھی ہوگی، ہمیں بھی ان کے ساتھ رکھا جائے گا، ان سے پیار کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے مرید کسی ایک کے بن جاؤ، لیکن پیار سبھی اولیاء اللہ سے کرو۔ یہ اولیاء اللہ کا وجود جو ہے دنیا و قیامت میں عظمت اور برتری کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہیں پیار ہوگا۔ اس موقع پر ایسا ہوا، انہوں نے شراب پی، درے مارے گئے، صحابہ نے ان کو لعنت کی، لعنت اللہ علیک وانت تصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انت تصاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشرب الخمر، اور تو سرکار کی محفلوں میں بھی بیٹھتا ہے اور شرابیں بھی پیتا ہے۔ تیسری مرتبہ درے مارے گئے، صحابی نے لعنت کی، ان کا فلا تلعنو، اس کو لعنت مت کر، فإنه يحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ گنہگار ہو کر کے بھی پیار مطلوب ہے اور مقبول ہے اور نتیجہ خیز ہے۔ اب میں تھک گیا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جس وقت کسی موضوع پر بات شروع کرتا ہوں تو مضامین چولیاں بھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کروں کیا، میرے بدن کی طاقت مقابلہ نہیں کرتی۔ اور میں اس موقع پر میں نے دوستوں کو کہا ہوا تھا کہ اس 11ویں کا کوئی میں مالی مدد کرنے کا کوئی ساتھی پابند نہیں، اس لیے کہ ابھی آپ نے میلاد النبی پر دل کھول کے خدمت کی ہے، اس لیے اتنے میرے پاس پیسے ہیں کہ میں اپنی 11ویں شریف کا خرچہ آسانی سے ادا کر سکتا ہوں۔ مگر اس کے باوجود چودھری محمد اسلم صاحب آکسفورڈ والے، جنہوں نے میلاد کے لیے 2000 پاؤنڈ پاکستان بھیجا تھا اور 100 انہوں نے نقد بھی دیا تھا اور 1000 پاؤنڈ یہاں بھی دیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے لنگر کا خرچہ میں دوں گا۔ یہاں چودھری محمد عارف صاحب قادری، انہوں نے کہا میں اس 11ویں شریف کا خرچہ دوں گا۔ شاید اکا دکا کوئی اور بھی ساتھی ہے، ایسا ہے۔ چودھری شوکت صاحب، چودھری شوکت صاحب قادری، ان کی بیٹی بھی پیش کریں گی، چودھری شوکت قادری، انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے لنگر کا۔ اچھا چودھری شوکت صاحب، چودھری شوکت صاحب قادری، وہ بھی لنگر کے لیے خرچہ پیش کریں گے۔ اچھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ چودھری اختر محمود صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی لنگر کا خرچہ پیش کروں گا۔ ہے جی، چودھری اختر محمود، چودھری اشکور صاحب کے بھائی چھوٹے۔ اختر محمود نام، مجھے ایک تو مشکل یہ ہے، رنگ برنگے نام کئی ہزار روزانہ مطالعہ، نام یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ کی شان ہے کہ پورے عرب کا جو محکمہ مال تھا وہ مولا مرتضیٰ کے دماغ میں تھا۔ تمام کے انصاف، فراز ایسے گھوڑے پر سواری نہیں کی جس کو 100 پشت تک میں نے ٹریس نہیں کیا۔ گٹھیا گھوڑے پر سواری کرنے سے آدمی کی طبیعت گٹھیا ہو جاتی ہے۔ حسن ایک شاہ صاحب سے وہ آپو میں ٹچکو کری ٹورنے والے سے کوڑی پیڑی جی رکھی جی رہے، وہ ایسا تھا جدا بڑھیاں مائیاں ٹورنی سے انہوں نے کہا وہ پانو ہی رہا
तो आपो भी कठिया बंदा कोड़ी भी कठिया रखी है तो कैसे पैड़ियां टगियां का हाल बने वाला आपो भी साबे नहीं टुरना गठिया लोगों की सोबत से बदअकीदा लोगों की संगत से उनकी मुलाकात से दूर रहो बा मुहिब्बा बाश दाइम हमनशी तातवानी रूए आदारा मबी। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे और क़यामत के मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम में खड़ा फरमाए। अब सलातो सलाम पढ़ ले।